جملہ عرض کر دوں، اگر کوئی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے اللہ سمندر کے موجوں میں بھی اس کی حفاظت کرواتا ہے، اور اگر وہ نہ کرنا چاہے تو گھر کی چار دیواری بھی اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتی۔ سلف میں جو عورتیں گزریں ان کی زندگی کیسی تھی؟ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون طواف کر رہی ہے اور ایک بچے کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے، ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تو نے ماضی میں میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو یہ کہتے میں نے آواز دے کر پوچھا اللہ تعالیٰ نے تم پر کون سے ایسے احسانات کیے تم ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہو؟ اس خاتون نے اب اپنا واقعہ سنایا۔ باپردہ خاتون تھی، اس نے کہا آج سے چند سال قبل کی بات ہے کہ میں کشتی کے سفر میں جا رہی تھی اور یہ بچہ اس وقت دودھ پیتا میرا بچہ تھا۔ ہم کشتی میں جا رہے تھے، درمیان میں جیسے پہنچے سمندر میں اچانک ایسا ہوا سمندر کی موجوں میں طغیانی آئی اور پانی جیسے کشتی میں داخل ہوا تو کشتی کے تختے ٹوٹنے لگ گئے، جتنے کشتی میں سوار تھے سب کے سب ڈوب گئے، سب کا انتقال ہو گیا، لیکن 2 تختوں پر باقی رہے، ایک تختے پر میں اور میرا یہ بچہ بچ گیا، اور ایک تختہ ٹوٹ کے الگ ہوا تو اس پر ایک حبشی انسان باقی رہا جو حبشہ کا رہنے والا تھا، باقی کوئی بھی نہیں بچا۔ زندگی موت تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ موت کا فیصلہ کر دے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 تختوں پہ ہم باقی رہے، باقی سب ڈوب گئے۔ اب یہ خاتون واقعہ سنانے لگی کہ میں اللہ کا شکر کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نئی زندگی دے دی۔ یہ جو حبشی تھا یہ پانی کو آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے میرے تختے کے قریب آیا اور میرے تختے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھ گیا، اور اب یہ معاذ اللہ مجھے گناہ کی دعوت دینے لگا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، سب سمندر میں ڈوب گئے، میں ہوں اور آپ ہوں۔ غلط ارادے کے ساتھ قریب آنے لگا۔ خاتون نے اس کو سمجھایا بدبخت آدمی تو دیکھ نہیں رہا، ہمارے سامنے کتنے لوگ ڈوب گئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ہمیں نئی زندگی دے دی، اللہ کا شکر ادا کر۔ ابھی بھی ہم سمندر کی موجوں میں اگر کوئی موج آئی اور ہمارے تختے کو الٹ دیا تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ لیکن چونکہ اس پر شہوت غالب تھی اس نے ایک بات نہ سنی، کہا اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی میں تمہیں بھی تمہارے بچے کو بھی پانی میں ڈبو دوں گا۔ چونکہ اس حبشی کی قد و قامت بھی بہت تھی، جسم بھی بہت فربا تھا، یہ خاتون کہتی اب میں سوچنے لگی کہ اب میں کیا کروں، تو اس کی گود میں یہ بچہ سویا ہوا تھا، اس نے اپنے بچے کو ایک چونڈی لگائی تو بچہ رونے لگ گیا، تو اس نے اس سے کہا تھوڑی دیر صبر کرو، یہ بچہ سو جائے پھر سوچیں گے جو تم کہہ رہے ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی اور رب العالمین سے دعا کرنے لگی، اے اللہ میں نے ساری زندگی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی، میرے شوہر کے علاوہ کوئی میرے قریب نہیں آیا، آج یہ بدبخت مجھ زبردستی کر کے مجھے گناہ میں مبتلا کرنا چاہ رہا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری عزت اور آبرو کی سمندر کی موجوں میں حفاظت فرما، ہر چیز پر قادر تو اللہ کی ذات ہے۔ اب جب بچہ رو رہا تھا تو اب وہ سونے لگتا تو یہ ماں پھر چونڈی مار دیتی تاکہ بچہ روئے، کسی طرح یہ وقت گزرتا جائے اور کوئی اللہ کی مدد آ جائے یا پیچھے سے کوئی کشتی آ جائے، پھر بچہ سونے لگتا، وہ پاؤں پہ نیچے سے چونڈی لگاتی، پھر وہ رونے لگ جاتا۔ حبشی نے کافی دیر دیکھی بچہ سویا نہیں، اس بدبخت نے وہ بچہ اس سے کھینچا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب اس ماں کے سامنے اس کا بچہ سمندر میں پھینک دیا۔ اب جب یہ غلط ارادے کے ساتھ قریب ہونے لگا اچانک سمندر کے اندر سے ایک جانور نکلا، نہایت دیو ہیکل ایک بڑا جانور تھا، اس نے ایک لقمہ بنایا، اس حبشی کو لقمہ بنا کر سمندر میں چلا گیا۔ اب یہ خاتون کہتی ہے میں اکیلی تخت پہ باقی رہ گئی اور میں پانی کو ہلاتے ہلاتے ایک جزیرے پر پہنچی، میں وہیں پر گھاس کھایا، میں نے پانی پیا، دعا کرنے لگی اللہ کی کوئی مدد آئے، کوئی پیچھے سے کوئی کشتی آئے تاکہ میں بیٹھ کر منزل پہ پہنچوں۔ 2 دن گزرے تھے، میں نے دیکھا تیسرے دن ایک کشتی نظر آئی تو میں نے چادر ہلا کر انہیں اپنی طرف بلایا تو وہ سمجھ گئے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، وہ کشتی والے آئے۔ خاتون کہتی ہے جیسے میں کشتی میں بیٹھی تو میں نے کیا دیکھا، میرا وہی بچہ جس کو حبشی نے پکڑ کر سمندر میں پھینکا تھا وہ بچہ ایک شخص نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور اسے بوسہ دے رہا تھا۔ خاتون دوڑتے ہوئے گئی، اپنا بچہ لیا، سینے سے لگایا اور چوما، کہا یہ تو میرا بیٹا ہے۔ کشتی والوں نے کہا لگتا ہے یہ خاتون کوئی دیوانی ہے، پاگل ہے۔ کہا بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یہ تو میرا بیٹا ہے، حبشی نے اس کو سمندر میں پھینکا تھا۔
اب وہ سمجھ گئے عورت سچ کہہ رہی ہے. اب انہوں نے واقعہ سنایا. کہا گزشتہ کل کی بات ہے، ہم سمندر میں آ رہے تھے، اچانک ہماری کشتی کے سامنے ایک جانور نمودار ہوا اور اس کی پشت کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک غیبی آواز تھی، اس بچے کو لے کر اپنی کشتی میں بٹھا دو ورنہ ہم تمہاری کشتی کو الٹ دیں گے. تو کہا ہم نے اس بچے کو لے لیا. اب وہ خاتون کہتی تھی میں اللہ کا شکر ادا اس لیے کرتی ہوں، بیت اللہ میں ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تو نے میرے بچے کی بھی حفاظت فرمائی. جس بچے کو حبشی نے پانی میں پھینکا، پانی موت نہیں دے سکتا جب تک پانی کے پیدا کرنے والے کا حکم نہ ہو. اسی پانی کی موجوں میں یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کی موجوں میں اس کی حفاظت فرما دی. تو بچے کو بھی اللہ نے لوٹا دیا، اس عورت کی بھی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو گئی اور اللہ نے اس کی جان کی بھی حفاظت کر دی. تو میں واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ اگر عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ سمندر کی موجوں میں بھی اس کی عزت کی حفاظت فرما دیتا ہے. اور اگر وہ حفاظت نہ کرنا چاہے سمندر کی موجیں بھی پھر اس کی عزت اور آبرو کے محافظ نہیں بن سکتی.